شروع اللہ کے ببرکت نام سے جو اس جہاں کا پالنے والا اور رب ہے۔ درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین، حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کے آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں پرائم کینیڈا ٹی وی اور میں ہوں آپ کا میزبان سید حسنین نقوی۔ ناظرین کرام، آج جیسے کہ 18ویں ماہ مبارکہ رمضان ہے اور 19ویں کی شب ہے۔ 19ویں کی شب منسوب ہے ضربت حضرت امیر المومنین علیہ السلام سے۔ میں سب سے پہلے تمام عالم اسلام کی خدمت میں ضربت امیر المومنین علیہ السلام کی مناسبت سے تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ آج ہمارا پروگرام اسی موضوع پر ہوگا۔ آج ہمارے ساتھ اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے بہت ہی معزز مہمان جو ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے، جناب محترم مجتبیٰ علی جوادی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ خدا کا شکر۔ میں سب سے پہلے آپ کو اس پروگرام میں خوش آمدید عرض کرتا ہوں۔ بہت بہت شکریہ آپ کا۔ محترم، جیسے کہ آج کی مناسبت جو ہے شب ضربت امیر المومنین علیہ السلام ہے، محترم ہم اسی موضوع پر گفتگو کریں گے۔ اور سب سے پہلے جو پہلا سوال ہے ہمارا یہ کہ ہم جو شخصیت ہے، جو امیر المومنین علیہ السلام کی شخصیت ہے، ہم خود اس شخصیت کو کیسے پہچان سکتے ہیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ سب سے پہلے تو آج کی شب کی مناسبت سے میں آپ کو اور تمام ناظرین کو جو ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں تعزیت و تسلیت عرض کرتا ہوں۔ جی، یہ شب جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شب ضربت امیر المؤمنین ہے اور شبۂ قدر میں سے بھی ایک احتمالی شب آج کی شب بھی ہے۔ جی، اور اس لحاظ سے یہ بہت ہی اندوہناک شب ہے کہ اس شب کے اندر اس عظیم ہستی کے سر پر ضربت لگی کہ بشریت اس واقعے کے بعد آج تک اس جیسی شخصیت کو جنم نہیں دے سکی۔ صحیح۔ جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ ہم کس طرح سے امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی شخصیت کو پہچان سکتے ہیں، کس طرح سے؟ دیکھیں، ایک کلی ضابطہ ہے اور ایک قاعدہ ہے کہ آپ کسی بھی شخصیت کو اگر جاننا چاہتے ہیں اور کسی بھی شخصیت کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو لازمی ہے کہ آپ کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ آپ اس شخصیت کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں۔ بالکل۔ خصوصاً جب شخصیت بہت زیادہ کمالات کی حامل ہو اور جب اس شخصیت کے اندر بہت زیادہ وسعت ہو تو پھر ظاہر سی بات ہے ہر شخص اپنی بساط کے مطابق اس شخصیت کو پہچان سکتا ہے، اس شخصیت کی معرفت حاصل کر سکتا ہے۔ لہٰذا لا محالہ امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت کو پہچاننے کے لیے یہ ہمارے بس کی بات نہیں ہے کہ ہم ہر طرح سے جو ہے وہ اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کا احاطہ کر سکیں۔ البتہ ہمارے پاس کچھ ایسے طریقے ہیں کہ جن کے ذریعے سے اس شخصیت کی معرفت حاصل کی جا سکتی ہے۔ صحیح۔ اور خصوصاً یہ معاملہ اس لیے تھوڑا سا ایک طرح سے سخت بھی ہے اور ایک طرح سے ہمارے لیے آسانی بھی موجود ہے۔ سختی اس لیے ہے کہ ہم جب کہنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم امیر المؤمنین کی شناخت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ان کے والد کون ہیں اور ان کی والدہ کون ہیں اور انہوں نے کتنے سال زندگی کی، بلکہ ہم اس شخصیت کے اندر موجود، اس کے نفس کے اندر موجود کمالات کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اس کی زندگی کے اندر موجود جو مختلف اسوے اور جو مختلف سیرت موجود ہے، اس سیرت کو جو ہے وہ ہم پہچاننا چاہتے ہیں۔ لہٰذا یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، لیکن ایک لحاظ سے ہمارے پاس آسانی یہ ہے کہ ہمارے پاس خداوند متعال کی ذات نے اس شخصیت کا ہمیں تعارف کروایا ہے۔ صحیح۔ اور چونکہ خداوند متعال کی ذات رب العالمین ہے اور وہ ہر شے کو اس سے زیادہ بہتر انداز سے جانتا ہے، چونکہ اس کا خالق ہے، اس کا مالک ہے، تو امیر المؤمنین علیہ السلام کی شخصیت کا تعارف خود خداوند متعال نے کروایا ہے۔ قرآن کے اندر متعدد آیات ہیں جن کے ذریعے سے اس شخصیت کا جو ہے وہ تعارف ہمیں مل جاتا ہے اور اس شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلو ہمارے سامنے روشن ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں، متعدد احادیث ایسی موجود ہیں جو اس شخصیت کی زندگی کے مختلف پہلوؤں کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کے مقامات کو جو ہے وہ ہمیں بتا رہی ہے۔ لہٰذا رسول اکرم بھی
چونکہ نبی خدا ہیں اور احاطہ وجودی رکھتے ہیں امیر المؤمنین کا، اس شخصیت کو ہر پہلو سے جانتے ہیں، اور کیوں نہ جانیں جبکہ یہ وہ شخصیت ہے جو خود رسول اکرم کے ہاتھوں کے اندر پروان چڑھی. یعنی امیر المؤمنین علیہ السلام فقط 6 سال کے تھے کہ جب امیر المؤمنین کو جناب رسول اللہ نے جناب ابو طالب سے لیا اور اس کے بعد آپ کی تربیت کی. تو ایک ہمارے پاس یہ طریقہ ہے. تیسرا طریقہ جس طرح سے خود امیر المؤمنین کا بھی ارشاد ہے کہ المرء مخبوء تحت لسانہ، کہ انسان اپنی زبان کے نیچے چھپا ہوا ہوتا ہے. بالکل. آپ کسی شخصیت کو اگر جاننا چاہیں تو آپ دیکھتے ہیں اس کی گفتگو سے آپ اندازہ لگا لیتے ہیں کہ یہ شخص کس ذہنی سطح کا مالک ہے، اس کا کیلیبر کتنا ہے، یہ کس قسم کا آدمی ہے. انسان کی گفتگو، انسان کے الفاظ، انسان کی زبان، یہ دراصل اس کی شخصیت کی عکاسی ہوتی ہے، اس کی شخصیت کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. اور خداوند متعال کا شکر ہے کہ محدثین نے، راویوں نے امیر المؤمنین کے خطبات، امیر المؤمنین کے خطوط، امیر المؤمنین علیہ السلام کی حکمتیں جو فراوان کتب فریقین کے اندر موجود ہیں ہم تک پہنچی ہیں. صحیح. اور یہ وہ کلام ہے کہ جس کے اندر خود امیر المؤمنین اپنے کلام کے ذریعے سے اپنا تعارف کروا رہے ہیں. بالکل. چونکہ انسان جب بولتا ہے تو جب بول رہا ہوتا ہے تو اپنی گفتگو کے ذریعے سے اپنا تعارف کرواتا ہے. جی. بہت سے لوگ آپ دیکھیں ان کی تقریریں سن کے آپ ان کی شخصیت کا اندازہ لگاتے ہیں. تو ایک ہمارے پاس یہ چیزیں، جب یہ 3 چیزیں ہمارے پاس آ جاتی ہیں تو پھر اس کے بعد اگر ہم تاریخ کے اندر آپ کی سیرت کو دیکھتے ہیں، مختلف مقامات پر آپ کے کردار کو دیکھتے ہیں، یہ ہماری معرفت اور بڑھاتی ہے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں عظیم عظیم لوگ جو بعد میں آئے سب کے سب اس شخصیت کی عظمت اور فضیلت کے معترف ہیں. تو وہ افراد جو مجھ سے اور آپ سے زیادہ شخصیت شناسی کے اندر جو ہے وہ مہارت رکھتے ہیں اور جنہوں نے بہت پڑھا ہے اس شخصیت کو، ان کے جملے، ان کے الفاظ محدثین، تابعین، اصحاب اور مختلف جو حتیٰ مکاتب فکر کے فقہا ہیں انہوں نے اس شخصیت کے بارے میں بہت کچھ کہا ہے. تو یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارے سامنے ایک حد تک امیر المؤمنین کی شخصیت سامنے آتی کھلتی ہے. وگرنہ یہ شخصیت اپنے اندر ایک وسیع سمندر ہے، ایک لامتناہی سمندر، کہ آپ دیکھیں کہ آج تک اس شخصیت کے بارے میں کتابیں لکھی جا رہی ہیں اور ابھی بھی یعنی میدان موجود ہے. ابھی بھی بہت سارے پہلو ایسے ہیں کہ جن سے پردہ اٹھانے کی ضرورت ہے. صحیح. جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں بتایا کہ مثلا کس طریقے سے ہم شخصیت کو پہچان سکتے ہیں، اور بہت سارے طریقے جو آپ نے بتائے. تو ہم انشاءاللہ اس کی طرف چلتے ہیں اور خود کلام الہی کی طرف، یعنی خود کلام الہی کے اندر جو امام عالی مقام کی جو شخصیت ہے اس کی طرف چلیں گے. اس کی طرف جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں. ناظرین کرام، چلتے ہیں چھوٹے سے وقفے کی جانب. وقفے کے بعد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے گا. آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی، رو رہے ہیں یہ محراب و منبر، کہہ رہے ہیں یہ جبریل رو کر، ابن ملجم نے یہ ظلم ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. عرش پر مصطفیٰ رو رہے ہیں، سب کے سب انبیاء رو رہے ہیں، ہے فرشتوں میں کوہرام برپا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی. کیسی 19ویں کی
یہ سحر ایک غم کی پہر تھی، ابن ملجم ستم تو نے ڈھایا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کوئی کلثوم کو دے دلاسا، اور تڑپتی ہے غم سے خدیجہ، مولا عباس کرتے ہیں گریا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ کتنے ہیں لوگ کوفے میں سے جن کے دکھ درد مولا نے بانٹے، چھن گیا ان سے ان کا مسیحا، آج زینب یتیم ہو گئی، آج زینب یتیم ہو گئی۔ ناظرین کرام، وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید۔ جیسے کہ محترم نے بہت خوبصورت گفتگو فرمائی اور بتایا کہ ہم شخصیت کو کس طریقے سے پہچان سکتے ہیں۔ صرف اس کے جو ذاتی معلومات ہے، جس کو ہم جنرل انفارمیشن کہتے ہیں، صرف جنرل انفارمیشن کو جان لینا خود شخصیت کو پہچاننے کا مترادف نہیں ہے۔ ناظرین کرام، اب چلتے ہیں اب اگلے سوال کی جانب۔ جیسے محترم آپ نے خود شخصیت کے متعلق بہت خوبصورت آرائز پیش کیے، اب یہ بتاتے چلیے کہ خود کلام الہی کے اندر جو امام عالی مقام کی جو فضیلت بیان کی ہے وہ کیا ہے؟ دیکھیں، یہ سوال بھی بہت اہم ہے، خصوصاً امیر المؤمنین علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم کے اندر جو کچھ ذکر ہوا ہے اور جو کچھ امیر المؤمنین اور قرآن مجید کا آپس میں تعلق ہے۔ دیکھیں، قرآن مجید کے اندر امیر المؤمنین کی شخصیت دو طرح سے ہم اس کا لے سکتے ہیں، دو طرح سے اس کو بیان کیا جا سکتا ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ کہ قرآن کی ہر آیت کو در حقیقت امیر المؤمنین نے عملی جامہ پہنایا ہے۔ بالکل۔ اگر آپ امیر المؤمنین کی شخصیت کو دیکھیں تو یہ وہ شخصیت ہیں کہ جنہوں نے جب رسول اکرم کے ذریعے سے آیات الہی حاصل کی تو سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اپنے عمل کے ذریعے سے اپنے آپ کو ان آیات کا مصداق بنایا۔ سبحان اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات ہیں، حتیٰ مستدرک الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے اور دیگر کتب میں موجود ہے کہ قرآن اور علی کے درمیان ایک نوع معیت ہے، ایک نوع ہمراہی ہے۔ اس طرح سے مستدرک الصحیحین کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جناب ابو ذر کے غلام ابو ثابت کہتے ہیں جنگ جمل کے اندر ان کا یہ کہنا ہے کہ میں تھوڑا سا کنفیوز تھا، خصوصاً جب میں نے دیکھا کہ امیر المؤمنین کے مقابلے میں سامنے لشکر کے اندر ام المؤمنین جناب عائشہ موجود ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ پھر ظہر کے وقت جو ہے وہ میرا یہ شبہ میرے اندر موجود، یہ تردد، یہ شک زائل ہو چکا۔ جب جنگ نہروان ختم ہو گئی تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں جب مدینہ آیا تو جناب ام سلمہ جو زوجہ رسول ہیں ان کے پاس یہ تشریف لے جاتے ہیں، تو جناب ام سلمہ ان سے پوچھتے ہیں کہ جنگ نہروان کے اندر کیا رہا، تم کہاں تھے اور تم کیسے تھے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ میرے اندر یہ حالت پیدا ہوئی لیکن میں پھر امیر المؤمنین کے ساتھ قائم رہا۔ تو اس وقت جناب ام سلمہ انہیں کہتی ہے کہ تم نے بہت اچھا کام کیا، کیونکہ میں نے رسول اکرم نے سے سنا ہے کہ علی مع القرآن، کہ علی قرآن کے ساتھ ہے۔ بالکل۔ علی اور قرآن کے درمیان ایک معیت، ایک ہمراہی ہے۔ جہاں علی کھڑے ہوں گے قرآن وہاں کھڑا ہوگا، اور جہاں قرآن کھڑا ہوگا وہاں علی ہوں گے، یعنی علی علیہ السلام کی زندگی قرآن سے جدا نہیں ہے۔ صحیح۔ ایک تو یہ عمومی اس شخصیت کے اندر قرآن اس طرح سے تھا۔ اس کے علاوہ متعدد آیات ہیں جو خاص طور پر امیر المؤمنین اور اہل بیت کے لیے آیات نازل ہوئی ہیں۔ بعض
جناب ابن عباس سے بعض روایات کے مطابق 300 کے قریب آیات ہیں صحیح جو ان کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں، لیکن متعدد آیات ہیں خصوصاً جن کے بارے میں فریقین کا اتفاق ہے کہ اس کے اندر امیر المؤمنین مراد ہے، جس طرح سے آئے مباہلہ ہے کہ ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، بالکل کہ ہم اپنے بیٹوں کو بلائیں گے، تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ہم اپنی عورتوں کو بلائیں گے، تم اپنی عورتوں کو بلاؤ۔ جب نجران کے عیسائیوں کے ساتھ مباہلہ ہوا، اور پھر ہم اپنے نفوس کو بلائیں گے، تو امیر المؤمنین کو یہاں نفس نبی کہا گیا، یعنی قرآن کی اس آیت کے اندر۔ بالکل اسی طرح سے قرآن کی جو آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، تمام فریقین کے درمیان اس بات پر اتفاق ہے کہ اس کے شان نزول کے اندر امیر المؤمنین اصحاب قصہ ہیں، اور امیر المؤمنین کو اہل بیت میں سے قرار دیا گیا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح سے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ آیہ اتمام دین ہے کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اس کے اندر بھی کہتے ہیں کہ یہ اتمام نعمت و اکمال دین، کہ جس کے ذریعے سے خدا کی نعمت تام ہوتی ہے، اپنے اتمام کو پہنچتی ہے اور کمال کو پہنچتی ہے، ولایت امیر المؤمنین کہ جب غدیر کے اندر آپ کا ہاتھ بلند کیا گیا۔ اس طرح متعدد قرآن کی آیات ہیں، خصوصاً سورہ انسان کی وہ آیت کہ جس کے اندر وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، جناب حسنین، جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ، یہ گھر میں ہوتے ہیں، روزے کا موقع ہوتا ہے اور روزے سے ہوتے ہیں یہ لوگ، اور افطار کے ٹائم، عین افطار کے ٹائم ایک دن جو ہے وہ ایک فقیر آ جاتا ہے، ایک دن یتیم آ جاتا ہے اور ایک مسکین آ جاتا ہے، تو 3 دن مسلسل روزے کے وقت جب روزہ رکھتے ہیں اور افطار کے وقت فقیر آ جاتا ہے، امیر المؤمنین اپنا طعام، اپنی روٹی فقیر کو دے دیتے ہیں، اور ان کو دیکھا دیکھی باقی جو اہل قصہ ہیں وہ بھی انجام دیتے ہیں، اور دوسرے روز بھی یہی کرتے ہیں، اور تیسرے روز بھی یہی کرتے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی شان کے لیے سورہ انسان کے اندر یہ آیات نازل ہوئی کہ انما یطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا وانما نطعمکم لوجہ اللہ، اور آگے آیات میں کیا ہے کہ یہ جو ہم آپ کو کھلا رہے ہیں، یہ جو ہم آپ کو دے رہے ہیں، چاہیے کیا؟ کچھ نہیں چاہیے، فقط وجہ خدا چاہیے، خدا کی ذات چاہیے۔ اس وجہ سے آپ دیکھیں کہ قرآن کی متعدد آیات کے اندر آپ کو امیر المؤمنین ایک تو کلی طور پر ہر آیت کا مصداق بنے جی، اور دوسری طرف متعدد آیات ہیں جو خصوصاً امیر المؤمنین اور اہل بیت کی شان کے اندر نازل ہوئی ہیں، جو ہمیں بتاتی ہیں کہ اس ہستی کا کیا مقام ہے، اس ہستی کے مقام و منزلت خدا کی نگاہ میں کیا ہے، کہ خدا جب اپنے بندے کا ذکر قرآن میں کرنا شروع کر دیتا ہے، جب خدا اپنے اس بندے کو اتنی اہمیت دیتا ہے، یعنی یہ بندہ خدا کے نزدیک محبوب بندہ ہے، اور یہ بہت بڑا مقام ہے کہ خدا بند متعال جو ہے وہ اتنا زیادہ جو ہے وہ فضیلت اور مقام بیان کرے۔ جی محترم، بہت شکریہ، آپ نے بہت خوبصورت انداز کے اندر اس سوال کو ہمارے لیے واضح فرمایا۔ محترم، اگلا سوال جو ہمارا ہے وہ یہ ہے کہ احادیث کی روشنی کے اندر خود امام علی کی جو صفات بیان ہوئی ہیں وہ کیا ہیں؟ دیکھیں، خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جیسے بیان کیا کہ بچپن سے امیر المؤمنین کو آپ اپنے ساتھ رکھتے تھے، بالکل، اور امیر المؤمنین علیہ السلام کے اندر موجود صلاحیت اور قابلیت جس طرح سے تھی، اس کو دیکھتے ہوئے رسول اکرم نے اپنا سب کچھ، اپنا علم، اپنی صفات، اپنے کمالات اس ہستی کو عطا کہ اس کی تربیت کی، اور اس ہستی نے ان کمالات کو حاصل کیا، اور ایک کامیاب اور ایک بہترین جو ہے وہ رسول اکرم کی شاگردی کا حق ادا کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں احادیث کے اندر متعدد مقام پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے وہ امیر المؤمنین کا تذکرہ کیا ہے۔ متعدد احادیث ہیں، حتیٰ بہت ساری کتابیں ہیں مناقب امیر المؤمنین کے عنوان سے لکھی گئی ہیں، جن کے اندر ان تمام احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا گیا ہے، اور بعض احادیث صحیح مسلم کے اندر، صحیح بخاری کے اندر، سنن ترمذی میں، ابن ماجہ کے اندر، مسند ابن حنبل کے اندر متعدد آپ دیکھیں امیر المؤمنین کے بارے میں فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اور آپ حیران ہوں گے کہ بائین کے اس دور کے اندر اتنی کوشش کی گئی کہ امیر المؤمنین کی فضیلتوں کو چھپایا جائے، احادیث نہ بیان ہوں، کسی طرح سے امیر المؤمنین کی فضیلت لوگوں کے اندر نہ پتہ ہو، لیکن ایک ایسی ہستی کہ جس کی فضیلتیں چھپانے کے باوجود اتنی ساری ظاہر ہو گئی ہیں۔ صحیح، اگر وہ فضیلتیں چھپائی نہ جاتی تو نہ جانے آج جو ہے وہ ہمارے سامنے اس شخصیت کے بارے میں اور تمام احادیث بھی موجود ہوتی۔ میں نمونے کے طور پر چند ایک احادیث بیان کرتا ہوں۔ مثلا ایک حدیث جو بہت معروف حدیث ہے کہ
انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، کہ علی تمہاری اور میری نسبت وہی ہے جو ہارون اور موسیٰ کی نسبت ہے. بالکل. اور ہارون اور موسیٰ کی نسبت اگر ہم جاننا چاہتے ہیں تو قرآن میں دیکھیں، قرآن کے اندر جناب ہارون کو وزیر کہا گیا ہے. بالکل. بعض اوقات خداوند متعال سے جو ہے وہ کہا کہ خدایا میرے لیے تو ایک وزیر عطا کر، اور خود جناب موسیٰ علیہ السلام نے جناب ہارون کو کیا کہا؟ اخلفنی فی قومی، کہ میرے قوم کے اندر جو ہے وہ تم کیا ہو؟ خلیفہ بنو. یعنی ان کو اپنا خلیفہ بنایا، اپنا وصی بنایا، اپنا وزیر بنایا. خداوند متعال نے جناب موسیٰ اور جناب ہارون کو روشن آیات کے ساتھ جو ہے وہ نازل کیا. اگر ہم جب ان آیات کا مطالعہ کرتے ہیں کہ جن کے اندر جناب ہارون اور جناب موسیٰ کے درمیان موجود نسبتوں کا ذکر کیا گیا ہے، کہ ان کے درمیان خلافت کی نسبت ہے، ان کے درمیان وصایت کی نسبت ہے، وزارت کی نسبت ہے، یہ نسبتیں ہمارے سامنے اس حدیث کی اہمیت کو اور اجاگر کرتی ہیں. صحیح. اور رسول اکرم بچپن سے متعدد مقام پر جناب امیر المؤمنین کے بارے میں جو ہے وہ احادیث بیان کرتے تھے. یعنی جب آپ نے اپنی تبلیغ شروع کی تو امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کی. یعنی جب دعوت ذل عشیرہ کے اندر کہا کہ کون میرا اس راہ میں ساتھ دے گا تو سب خاموش تھے. لیکن ایک 13-14 سال کا بچہ وہاں کھڑا ہو گیا اور جسارت کے ساتھ ان تمام بزرگوں کے درمیان، قبیلوں کے درمیان، عموماً بڑوں کے سامنے بچے بول بھی نہیں سکتے. بالکل. لیکن یہ انسان کھڑا ہوا، یہ ہستی یہاں پر اسٹینڈ لیتی اور کہتی ہے کہ میں رسول اکرم کا ساتھ دوں گا. اور اس وقت پھر رسول اکرم کہتے ہیں کہ یہ میرا وصی ہوگا، یہ میرا خلیفہ ہوگا، یہ میرا جانشین ہوگا. یہ احادیث بیان کرتے ہیں. اور یعنی اپنی بعثت اور اپنی نبوی تحریک کا آغاز جب کیا اس وقت بھی اس ہستی کا تعارف کروایا. اور جب آخری حج کیا اور اس کی طرف سے جب لوٹے، یعنی جب اپنی بعثت اور نبوت کی نہضت اپنے اختتام کو پہنچی، تب بھی وہاں پر جناب علی کا ہاتھ غدیر خم میں بلند کر کے فرمایا من کنت موضع فحال علی المہرا. یعنی مختلف مقام پر اس شخصیت کو ایک خصوصی اہمیت دی گئی ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ وہ احادیث اور وہ روایات کہ جس کے اندر امیر المؤمنین کی فضیلت بیان کی گئی ہے، ایک مختلف روایت ہے. مثلا جب کہا انا مدینۃ العلم، میں علم کا منبع ہوں، شہر ہوں، سرچشمہ و مرکز ہوں. وعلی بابها، اور اس علم کا دروازہ علی ہے. صحیح. یعنی اگر تم میری عدم موجودگی میں میری موجودگی میں بھی اور اگر میری عدم موجودگی میں بھی اگر مجھ تک پہنچنا چاہتے ہو، میرے علم تک پہنچنا چاہتے ہو، تو علی در ہے. علی در علم رسول اللہ ہے. بالکل. لہٰذا امت کا یہ فریضہ ہے کہ اس در کو، کہ جو رسول اکرم کے علم کا در ہے، رسول اکرم شہر علم ہے، لہٰذا اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کی علمیت اور آپ کی معرفت کا کیا مقام ہے. اور آپ کی حقانیت، یعنی رسول اکرم چونکہ امت کے بہت سارے معاملات کو جانتے تھے، لہٰذا دعا کیا. آپ نے کیا دعا کیا پروردگار سے؟ کہ اللہم ادر معہ، یعنی یہ دعا کی کہ خداوند متعال ہمیشہ حق کو وہاں لے جائے جہاں علی ہے. بالکل. علی کے لیے دعا کی اور کہا کہ علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے، اور حق کو وہاں گما جہاں علی گمے. یعنی حق اور حقیقت کا جو معیار ہے اور جو میزان ہے وہ امیر المؤمنین کو قرار دیا. سبحان اللہ. لہٰذا امت مسلمہ کا فریضہ یہ ہے کہ اس شخصیت کو نظر انداز نہ کریں. بالکل. جس شخصیت کے بارے میں اگر رسول اکرم اتنا زیادہ تاکید کر رہے ہیں، اتنی زیادہ اہمیت بتا رہے ہیں اس شخصیت کے بارے میں، اس شخصیت کو آئے تطہیر کا، اس شخصیت کے بارے میں حق کا معیار ہونا، قرآن اس کے ساتھ ہونا، اس شخصیت کو جو ہے وہ مولا قرار دینا، اس شخصیت کو علم کا سرچشمہ، یعنی یہ شخصیت ایک ایکسیپشنل شخصیت ہے. بالکل. ایک الگ شخصیت ہے. اس شخصیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اس شخصیت کے ساتھ رہنا پڑے گا. اگر حق تک پہنچنا ہے تو علی کے ساتھ، اگر قرآن تک پہنچنا ہے علی کے ساتھ، اگر علم رسول تک پہنچنا ہے تو علی کے ساتھ. جب تک امت علی کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط نہیں کرتی، اپنا رابطہ جوڑتی نہیں ہے، آپ علم رسول اللہ تک نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا یہ احادیث کے اندر چند ایک احادیث ہے کہ جن کے اندر ہمیں یہ چیزیں نظر آتی ہیں. اس کے علاوہ متعدد احادیث کے اندر امام علی مقام کا جو ہے وہ مقام بیان ہوا ہے. جی محترم، بہت شکریہ. آپ نے بہت خوبصورت انداز میں ہمارے لیے خود امام علی مقام کی شخصیت کو واضح فرمایا
خود احادیث کی روشنی میں، خود قرآن کی روشنی میں. تو جس طریقے سے آپ نے ہمارے لیے واضح فرمایا، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر ہم اس شخصیت کو ڈیٹیل کے ساتھ خود پرکھیں گے اور دیکھیں گے، اور کس طریقے سے یہ ہمارے رول ماڈل ہو سکتے ہیں. اور خود امام مالی مقام کی جو زندگی کے اندر شخصیت جو بہت ساری صفات نمایاں تھی وہ کون سی تھی، انشاءاللہ اگلے پروگرام کے اندر اس کو دیکھیں گے. ناظرین کرام، جیسے کہ ایک بہت خوبصورت گفتگو ہو چکی، جیسے کہ امام علی علیہ السلام کی جو فضیلتیں بہت سارے خود قرآن کے اندر موجود ہیں، خود احادیث کے اندر موجود ہیں. ایک بہت خوبصورت جو حدیث انا مدینۃ العلم و علی بابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے. یعنی جس کو بھی علم کے شہر کے اندر داخل ہونا ہے اس کو دروازے سے ہی آنا پڑے گا. ناظرین کرام، اب ہمارے پروگرام کا وقت یہاں تمام ہوا جاتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ، خدا نگہدار.